بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا درس یہاں سے قیل وجہہ ان ھذی الصور، گزشتہ سبق میں جو گفتگو چل رہی تھی اس کو ذہن میں لائیے کہ قرآن کریم کی جو تعریف کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کلام جو منقول ہے بالتواتر، مصحف شریف کے دفتین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اور بطور تواتر منقول ہے، اسی کو کتاب کہتے ہیں، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تواتر اس کی صفت لازمہ ہے، تو جو متواتر نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے، لہذا شاذ قرأتیں قرآن نہیں ہے، اور جو کچھ اخبار احاد سے ثابت ہیں وہ بھی قرآن نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معوذتین کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن نہیں، یعنی ان کی طرف یہ قول منسوب یا روایت منسوب ہے، لیکن کل اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو گئی کہ یہ ان کی طرف نسبت جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ قول باطل ہے، ان کا یہ موقف اور یہ قول نہیں ہے۔ اور دلیل میں یہ بات بتائی کہ امام عاصم کوفی، کسائی کوفی، حمزہ کوفی، یہ سارے ائمہ کرام ائمہ قرات ہیں جن کی قرات پوری دنیا میں رائج ہے، ان کی سند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی آگے جاتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور ان تمام لوگوں کی قرات میں معوذتین اپنی جگہ پر ہیں۔ اور یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے زمانے تک تراویح کی نماز میں شرکت کی ہے، مسجد نبوی شریف میں یا جہاں کہیں بھی تراویح ہوئی، حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے جو مدینہ شریف میں تراویح ہوئی، اور مسلسل قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی اور معوذتین کی تلاوت بھی ہوتی تھی، کبھی بھی آپ نے انکار نہیں کیا، تو کیسے انکار کی نسبت درست ہو سکتی ہے؟ یہ دلائل تھے، اور یہ جو قول آیا یا یہ روایت آئی کہ انہوں نے معوذتین کی قرآنیت کا انکار کیا ہے، بہت سارے ماہرین نے کہا یہ قول باطل ہے، یہ نسبت غلط ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ تو کوئی بھی بات آ جاتی ہے تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی بنیاد تو ہوگی، کیوں انہی کی طرف منسوب ہے، کسی اور کی طرف کیوں نہیں یہ قول منسوب ہے؟ تو اس کی توجیہ بھی کر دی کہ اصل میں ان کا موقف یہ تھا کہ معوذتین کو لکھنا جو ہے اس مقام پر لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ کسی مقام پر کسی آیت کو لکھنا یہ بھی توقیفی ہے۔ انہیں حضور کریم علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تو انہوں نے مصحف شریف میں اسے نہیں لکھا، نہ یہ کہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ وہ قرآن ہی نہیں ہے۔ اور بتایا میں نے کہ اس زمانے میں عہد صحابہ میں اعتماد حافظے پر ہوتا تھا، اسی لیے وہ علم حدیث میں جو گفتگو چلتی ہے کہ کتابت حدیث کب ہوئی اور کب نہیں ہوئی، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لکھنے سے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک قرآن کریم کی تنزیل ہو رہی تھی اس وقت تک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا جائے، اور جو کتابت سے منع کی روایتیں ہیں وہ اس بنیاد پر بھی ہیں کہ لکھنے سے جو ہے نا لکھنے پر اعتماد ہو جاتا ہے، اور کاغذ پہ کاپی پہ کہیں پہ بھی آپ لکھیں گے تو وہ اگر کھو گیا تو وہ پورا مواد ہی کھو گیا۔ تو اس سے زیادہ مضبوط طریقہ یہ ہے کہ وہ کہیں لکھا نہ جائے بلکہ صفحۂ ذہن پر ثبت کر لیا جائے، کہ پھر وہ چیز جو ہے نا غائب نہیں ہوتی۔ تو جو بھی وجہ رہی ہو، حضور کریم علیہ السلام نے لکھا نہیں یا لکھنے کو کہا نہیں، ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنے مصحف میں نہیں لکھتے تھے۔ بات صرف اتنی سی ہے،
ان کی قرآنیت کے تعلق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی طرف کوئی قول اگر منسوب کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس پہ پوری بحث گزر چکی۔ اب یہاں پر جو کہا انہوں نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے، یہی قول سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ان کی طرف منسوب ہے، سورہ فاتحہ اور معوذتین سے ان کا مصحف خالی تھا، ہے نا؟ قرآنیت ہاں مانتے تھے وہ کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، معوذتین بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن ان کے مصحف میں یہ دونوں صورتیں نہیں تھیں۔ تو یہ دیکھیے اس کا بیان یہاں سے کر رہے ہیں، ثم خلو مصحفی عنہا قیل وجہہ، ان کا مصحف شریف ہاں ان صورتوں سے خالی تھا، اس کے خلو کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ چند وجہیں بتا رہے ہیں۔ پہلے اس کے بارے میں ہم سے سنیے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے میں یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، ان کے داڑھی شریف کا بال لے کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بتایا گیا، تو وہ طریقہ بتایا، اور اسی جادو کے اثر سے ان کو بچانے کے لیے اور نجات دینے کے لیے اسی موقع پر سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا، جن کی 11 آیتیں تھیں، اور فرمایا گیا کہ ہر آیتیں پڑھتے جائیں، اور داڑھی شریف کے بال میں جو 11 جو ہے نا وہ گانٹھ لگا دی گئی ہیں، ایک آیت پڑھیں گے تو وہ گانٹیں کھلتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو معوذتین شریف جو ہے نا اس ایسے موقع پر نازل ہوئی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معوذتین نازل ہوئی تو پھر ساری دعائیں حفاظت والی چھوڑ کر کے یہی دعا پکڑ لی انہوں نے، اور روزانہ معوذتین پڑھتے تھے۔ تو اب اس سے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ معوذتین جو ہے وہ دعا کے طور پہ نازل ہوئی ہے نا، قرآن کے طور پہ نہیں بلکہ دعا کے طور پہ، یا پھر یہ کہ چونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا کے طور پہ پڑھا ہے زیادہ تر، تو اس طور پر یہ طریقہ اور وظیفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات زیادہ واضح ہے کہ سورہ فاتحہ مثال کے طور پر سارے لوگ جو ہے دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص شریف بڑی فضیلتیں تو سب لوگ پڑھتے ہیں، بچے کو یاد ہے قل هو اللہ احد، اسی طرح معوذتین لوگوں کو جادو سے، سحر سے، آسیب سے، نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی پڑھ کے پورے بدن پہ پھیر لیا کرے تو وہ محفوظ رہے گا، آیت الکرسی شریف پڑھ کے پھونک لیا کرے تو وہ محفوظ رہے گا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے فوائد بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے لوگ اس کو جو ہے نا اپنے ورد اور وظیفے میں شامل کر لیتے ہیں، اور جو چیز ورد اور وظیفے میں شامل ہو وہ اتنی اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے کہ پھر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے انہوں نے لکھا نہیں، کیونکہ یہ روزانہ مسلسل وظیفے میں شامل تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مصحف اس سے خالی یوں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ ان هذه الصور كانت من اوراده رضی اللہ عنہ، یہ صورتیں جو ہے نا یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوراد میں سے تھیں، فاکتفى بالحفظ من الکتابت، لہٰذا انہوں نے لکھنے کے بجائے حفظ پر ہی اکتفا کیا کہ یاد ہے تو کیا ضرورت ہے لکھنے کی، یا پھر یہ کہ کانا مکتوبہ عنده فی قرطاس مفرد، کسی الگ کاغذ میں ان کے پاس لکھی بھی موجود تھی، تو پھر مصحف شریف میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاستغنى عن الکتابۃ فی المصحف۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لأنه لم یؤمر صریحا بالکتابۃ، اس لیے ان کا مصحف شریف جو ہے نا ان صورتوں سے خالی تھا کہ ان کو صراحتاً رسول کریم علیہ السلام نے لکھنے کا حکم نہ دیا تھا۔ وکان من دابش، ان کا طریقہ کیا تھا؟ کتابۃ ما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیں گے وہی لکھنا ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تیسرا قول کیا ہے؟ لظہور قرآنیتہ، کیونکہ اس کی قرآنیت خوب واضح تھی، اس کی قرآنیت خوب واضح تھی، تو اس لیے یعنی جتنی اور دیگر صورتیں اور آیتیں ہیں ان سے زیادہ واضح تھی کہ سب لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لکھنے کی ضرورت ان آیتوں اور صورتوں کی محسوس کی انہوں نے جس کی قرآنیت اس کے مقابلے میں کم واضح تو سب تھی۔ وقیلہ، اور چوتھا قول کیا ہے؟ نہیں، وقیلہ، اس آخری والے قول کے بارے میں کہا گیا ہادہ ہو جائے، یہ زیادہ بہترین وجہ سمجھ میں آتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے نہیں لکھا۔
چلیے یہ توجیہ مکمل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب روایت تھی معوذتین کے تعلق سے، اس کی تحقیق مکمل ہوئی، اس کا رد اور جواب مکمل ہوا، اور یہ بحث یہیں پر سمٹ گئی. ٹھیک ہے. اب آئیے ایراد. اور یہ ایراد کس پر ہے؟ قرآن کریم کی تعریف پر. اور تعریف، ہاں، بلکہ تعریف میں جو متواتر کا لفظ آیا اس کی دلیل پر، اس پر استدلال کیا نا، تو یہاں پر 3-4 ایرادات پیش کیے ہیں اور ہر ایک کا جواب. تو وہ ایراد کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ تعریف ذہن میں لائیے اور تعریف پر دلیل. پرسوں ہم نے تعریف پڑھی تھی اور کل اس کی دلیل. تعریف میں یہ بات تھی کہ جو قرآن یا کتاب وہ ہے جو دفتین کے درمیان بتواتر منقول ہو. بتواتر منقول ہو. ٹھیک ہے. لہٰذا جو کچھ بتواتر منقول نہ ہو وہ قرآن نہیں ہے. لہٰذا قرأت شاذہ قرآن نہیں ہے، آحاد سے جو منقول ہو وہ بھی قرآن نہیں ہے. دلیل یہ دی انہوں نے، کیا دی دلیل؟ کہ قرآن کریم میں جو تحدی ہے، جی، اور اسی طرح سے وہ قرآن کریم احکام شرعیہ کی اصل ہے اور لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ سب دواعی ہیں قرآن کریم کے نقل کے، اور جس کے نقل کے دواعی کثیر ہوں لازمی طور پر اس کا نقل جو ہے نا، اس کی نقل متواتر ہوگی. تو نقل قرآن کے دواعی کثیر ہیں. ٹھیک ہے. نقل قرآن کے دواعی کثیر ہیں، اسباب جو ہے نا بہت ہیں، اور جس کے نقل کے اسباب بہت زیادہ ہوں وہی منقول نہ ہو، یہ تو نہیں بات سمجھ میں آتی. اس کے نقل کے اسباب بہت زیادہ ہیں، دواعی میں توفر ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سبھی لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد اس کو نقل کرے. یہ دلیل ہے. اب آئیے پہلا اعتراض. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَوَّلًا، پہلا اعتراض. کما اقول کہہ کر کے یہ مصنف کہہ رہے ہیں میری طرف سے، یہ ہماری طرف سے اعتراض. وہ کیا اعتراض؟ وجود النقلہ مبلغ التواتر فی کل حین لکل احد لیس بلازم. یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ جس کے نقل کے دواعی کثیر ہوں اس کے ناقلین حد تواتر تک ضرور ہوں گے، اس کے نقل کرنے والے بہت ہوں گے، اس میں تواتر ضروری ہے. تو اس کے رد میں کہہ رہے ہیں کہ تواتر کی حد تک پہنچنے والے ناقلین کا ہونا ہر دور میں ہر ایک کے لیے یہ لازم نہیں ہے. اس کے ناقلین، ہاں، حد تواتر تک ناقلین جو ہیں وہ ہوں گے، لازم ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہر زمانے میں ہو، ہر وقت ہو، اور ہر ایک کے لیے ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہر ایک کے لیے اتنی زیادہ ناقلین ہو، اتنے زیادہ ناقلین ہو، ہر وقت ہو. وَإِنَّمَا تَوَفُّرُ الدَّوَاعِي يَقْتَضِي عِلْمَ كُلِّ أَحَدٍ لَا نَقْلَهُمْ. یہ توفر دواعی کی جو بات کی ہے کہ توفر دواعی نقل متواتر کا تقاضا کرتی ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. توفر دواعی جو ہے وہ نقل کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ علم کا تقاضا. ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے. جہاں پہ کسی چیز کے نقل کے دواعی کثیر ہوں تو اس کا تقاضا یہ کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ. لیکن سب لوگ اس کو نقل بھی کریں، بہت بڑی تعداد نقل کریں، یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر بات یہ چل رہی ہے کہ قرآن کریم احکام کی اصل ہے نا، اور قرآن کریم نے چیلنج بھی کیا کہ تم کو اس میں اللہ کے کلام ہونے میں شک ہو تو لے کے آؤ اس کی مثل ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کو سب لوگ جانیں. یہ قرآن کریم نے جو چیلنج پیش کیا ہے تو سب لوگوں کو شوق ہوگا نا کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں پتہ چل جائے. تو جاننا بھی کافی ہے، جاننا ہی کافی ہے، نقل کرنا ضروری نہیں ہے. تو توفر دواعی مقتضی علم ہے، نہ کہ مقتضی نقل.
توفر دوائی کیا چاہتی ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ ہر مختصر ایک علم. اسے جان لے، نہ یہ کہ ہر ایک اسے بیان بھی کرے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور بات تو قرآن کریم کی تعریف میں تو یہ ہے نا کہ المنقول بالتواتر، تو جو تواتر سے تواتر لازم ہے، تو تواتر سے منقول ہونا لازم ہے۔ اور یہی اعتراض ہے کہ نقل میں تواتر کیوں ضروری ہے، وہ بھی ہر زمانے میں، ہر ایک کے لیے۔ جیسے کہ قراءت مشہورہ میں فوجودہ مع التواتر لیس علۃ مستلزمۃ لہ، تو اس کا وجود جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نہیں، فوجودہ مع التوفر، توفر کے ساتھ، یعنی وہ دوائی کے توفر کے باوجود یہ علت مستلزمہ نہیں ہے للنقل المتواتر۔ جیسے قراءت مشہورہ میں بھی یہ کہ قراءت مشہورہ ہے لیکن وہ متواترہ نہیں ہے، وہ متواترہ نہیں ہے، مگر وہ ہے کلام۔ تو اب کلام ہے، اس کے بھی دواعی کثیر ہیں، تو یہ علت اس کی نہیں ہوئی کہ وہ لازم ہو جائے اس کے لیے تواتر، نقل متواتر لازم ہو جائے، ورنہ وہ پھر وہ بھی قراءت متواترہ ہوتی، قراءت مشہورہ نہیں ہوتی۔ یہ تو انہوں نے ایراد پیش کیا ہے، لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہ ایراد مضبوط نہیں ہے، یہ اعتراض مضبوط نہیں ہے۔ وَهَذَا الْإِيرَادُ فِي غَایَةِ السُّقُوطِ، جو شارح کہہ رہے ہیں اسی سے تو جواب بھی ہو جائے گا نا، پھر مصنف کے ایراد کا جواب شارح کے قول سے ہو جائے گا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ وُجُودَ النَّقَلَ اکثر من عدد البطحاء وحرصهم على التعلیم والتعلم في كل حين مما قد علم بالتواتر القاطع، اس لیے کہ ناقلین کا وجود عدد بطحا سے بھی زیادہ ہے۔ بطحا یعنی سنگریزے جو ہوتے ہیں، ہے نا، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ۔ ارض بطحا کہتے ہیں ریت والی ریتیلا علاقے کو۔ تو عدد الرمال سے بھی زیادہ تعداد ہے کس کی؟ ناقلین کی۔ یہ کثرت کا بیان ہے، یہ بیان کیا ہے؟ کثرت کا بیان، کہ قرآن کریم کے ناقلین کو 2 4 10 20 ہیں۔ کتنی تعداد ہے نا قراء کی، حفاظ کی، کتنی تعداد ہے علماء کی۔ اور پہلے کے سارے علماء بھی حفاظ ہوا کرتے تھے قرآن کریم کی آیتوں کے ناقلین کی تعداد کوئی معمولی ہے؟ اور کس زمانے میں معمولی تعداد رہی ہے؟ ہر زمانے میں ان کی تعداد بہت بڑی رہی ہے۔ تو ناقلین کا وجود جو ہے نا، یہ سنگریزوں اور ریت کی تعداد سے بھی زائد ہے، اور ان کا تعلیم و تعلم پر ان کی حرص، ان کا شوق، ان کا ذوق، فی کل حین، ہر زمانے میں، ہر دور میں، یہ وہ چیز ہے جو ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بالکل معلوم ہے، اور تواتر قاطع کے ذریعے معلوم ہے۔ کتنا شوق رہا ہے امت کو قرآن کریم یاد کرنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ درس قرآن میں لوگ لگے رہتے ہیں، لکھنے میں لگے ہوئے ہیں، تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی ایک آیت میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو سارے کے سارے لوگ اس میں توجہ دیتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، اس کی دریافت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے لوگ سفر تک کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے تعلیم و تعلم میں جو حرص ہے امت کا، جو شوق ہے، وہ تو بطور تواتر سب کو پتا ہے نا۔ تو آپ جو کہنے لازم نہیں ہے، وہ لازم ہو نہ ہو، یہ ہے تو موجود۔ ناقلین کی تعداد جو ہے نا ہر زمانے میں تواتر کی حد تک موجود تو ہے۔ والعادۃ قاضیۃ بتعلیم ما تعلق بنظمه فوائد کثیرۃ وکذا بمعناه، اور عادت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جس کے نظم سے کثیر فوائد حاصل ہوں، یوں ہی جس کے معنی سے بہت فوائد حاصل ہوں، اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ تعلم یعنی سیکھنا، اور تعلیم یعنی
سکھانا۔ اب بتائیے ان کا ایراد اسی پہ تھا نا کہ علم کافی ہے، نقل ضروری نہیں ہے۔ جس میں دواعی کثیر ہوں اس کو جان لینا کافی ہے، لوگوں کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیوں عادت فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں صرف جاننا کافی نہیں، لوگ سکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی۔ جس کے نظم کے سے بہت سارے فوائد متعلق ہوں، اور اسی طرح جس کے معنی سے بہت سارے ما تعلق بے نظم ہی فوائد و کثیرہ وقضا بے معنی ہو، جس کے نظم سے کثیر فوائد متعلق ہوں، جس کے معنی سے کثیر فوائد متعلق ہوں، تو اس کو کوئی تعلیم نہیں کرے گا۔ لوگ سیکھنے آئیں گے تو لوگ سکھائیں گے بھی۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کوئی سیکھنے نہیں آ رہا تو بلا بلا کے سکھائیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو چاہیں گے کہ یہ علم ہمارے سینے میں دفن نہ ہو جائے، لوگ سیکھیں؟ اسلام اور قرآن سے وفاداری کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہونے سے، اس سے جو ہے نا اس کا حق ہے یہ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا علم سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جان لینا کافی ہے اور نقل کرنا، بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضروری؟ عادت تو فیصلہ کرے گی، عادت فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا بالکل سکھایا جاتا ہے۔ لا یمنعہ الا مکابر، کوئی اس پر منع وارد نہیں کر سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا سوائے مکابر کے اور ہٹ درمی کرنے والے کے۔ ففہم، چلیے یہ پہلا اعتراض، اس کا جواب۔ ویرد ثانیہ، دوسرا اعتراض۔ اس دوسرے اعتراض کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ بعض معاصرین کا ہے۔ یہ حال کونہ لبعض المعاصرین، یہ کیا ہے؟ انہ منقود بخبر الرسول، کہ یہ جو استدلال ہے یہ حدیث سے منقود ہے، ٹوٹ جائے گا۔ کیسے؟ وہ یوں کہ آپ نے کہا کہ چونکہ قرآن کریم احکام شرعیہ کی اصل ہے نا، تو احکام شرعیہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے، سب لوگ شوق رکھیں گے احکام شرعیہ معلوم ہو جائے، تو اس کی اصل کو بیان تو کریں گے۔ تو ان دواعی نقل میں سے ایک داعیہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ احکام کی اصل ہونا۔ تو حدیث پاک بھی تو احکام کی اصل ہے، اصول اربعہ میں قرآن پاک ہے تو حدیث پاک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو وجہ آپ بتا رہے ہیں نقل بالتواتر کی، وہ وجہ یہاں حدیث پاک میں بھی تو پائی جا رہی ہے، تو پھر ساری کی ساری حدیث بھی کیا ہونی چاہیے تھی؟ تواتر کے ساتھ منقول ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ آپ کا دعویٰ یہاں پہ دلیل ٹوٹ گئی نا، یہاں پہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے دوسرا اعتراض، انہ منقول بخبر الرسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم فإنہ اصل الاحکام، یہ بھی احکام کی اصل ہے۔ اقول فی الجواب عنہ، اس کے جواب میں مصنف خود کہتے ہیں، چونکہ بعض معاصرین کا یہ اعتراض تھا تو اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ الاصالۃ واحدۃ من الدواعی والعلۃ التوفر۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں بے شک حدیث پاک بھی احکام شرعیہ کی اصل ہے، جیسے کہ قرآن کریم احکام شرعیہ کی اصل ہے، لیکن نقل کے دواعی میں سے جو ہم نے ذکر کیا تھا یہ ایک داعیہ ہے، یہ ایک داعیہ، ایک سبب ہے یہ، اور ہم نے ایک سبب کو کافی نہیں قرار دیا تھا، ہم نے توفر دواعی کو سبب قرار دیا تھا۔ کثیر اسباب ہوں، کثیر داعیے ہوں نقل کے، تو پھر ساری قوم نقل کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں الاصالۃ الموجودہ فی الخبر، حدیث پاک میں جو اصالت موجود ہے یعنی احکام شرعیہ کے اصل ہونا، یہ ان دواعی میں سے واحد من الدواعی علی النقل، نقل کے دواعی میں سے ایک ہے، اور وہ جو نقل متواتر کی علت ہے وہ ایک داعیہ نہیں، التوفر کیا ہے؟ ان دواعی کا کثیر ہونا۔ وما بین وجودہ فیہا، اور جس توفر کو بیان کیا گیا ہے، توفر دواعی کو، وہ وہاں پر ہے۔
ہے نا، قرات میں قرآن پاک میں، نہ کہ یہاں پہ اعلیٰ ان الاصالتین تتفاوتان علاوہ ازیں جو اصالت کی بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کریم احکام شرعیہ کی اصل ہے، اسی طرح سے حدیث پاک بھی احکام شرعیہ کی اصل ہے، یہ بات بالکل تسلیم ہے، لیکن پھر بھی دونوں میں ذرا درجے کا فرق ہے۔ تتفاوتان، دونوں اصالتیں متفاوت ہیں۔ فل اصال، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ حجیت کا معاملہ نہیں ہے، وہ درجہ بندی جو ہے نا کہ وہ سب کے سب متواتر، تو حدیث پاک بھی اگر متواتر ہے تو بالکل قرآن کریم کے طور پر کے درجے میں وہ دلیل ہے، لیکن ساری حدیثیں چونکہ متواتر نہیں ہیں تو پھر جو آحاد ہیں یا مشاہیر ہیں ان کا درجہ الگ ہے۔ تو اصل ہونے میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم احکام شرعیہ کی اصل ہے نظم اور معنی دونوں کے اعتبار سے، اور حدیث پاک جو احکام شرعیہ کی اصل ہے محض معنی کے اعتبار سے۔ فرق ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ فل اصالۃ فی القرآن باعتباری نظم والمعنی جميعا، نظم و معنی دونوں اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ فإن قراءۃ النظم توجب ثوابا جزیلا لیس فی السنہ، اس لیے کہ نظم قرآنی کی قراءت اور تلاوت جو ہے وہ بہت کثرت سے ثواب دیتی ہے، آپ کو بہت ثواب، ایک ایک حرف پہ جو ہے نا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور ثواب دے۔ تو نظم قرآنی کی تلاوت پہ کثرت سے ثواب ملتا ہے، جو ثواب، اتنا زیادہ ثواب حدیث پاک کی تلاوت پہ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وعد للحفاظ من الاجر ما لا يخفى، وہ جو قرآن کریم کے حفاظ ہوتے ہیں ان کو اتنے زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا جو پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں حفظ کر لے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ ثواب اس طرح کی فضیلت جو ہے نا حدیث پاک یاد کرنے میں نہیں ہے۔ تو اصالت کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسی طرح سے فرمایا کہ وَأُوعِدَ لِمَن مَسَّهُ أَوْ قَرَأَهُ جُنُبًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ، اسی طرح دیکھ لیجئے کہ نظم قرآنی کے معاملے میں فرمایا گیا کہ جو اسے ناپاکی کی حالت میں چھو دے گا یا جنابت کی حالت میں اس کی تلاوت کرے گا اس کو وعید دی گئی ہے، وعید کی گئی، اس کو جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت حالت جنابت میں یہ جائز نہیں ہے، مس مصحف جائز نہیں ہے، بے وضو جائز نہیں ہے، جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے، وعید ہے۔ یہ حکم تو نہیں ہے حدیث پاک کا، اگرچہ ادب اس میں بھی یہی ہے کہ بندہ با ادب ہو کر کے اور پاک ہو کر کے چھوئے اور پڑھے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ باوضو ہو کر کے پڑھے اور چھوئے، ادب تو ہے یہ، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے جو قرآن کریم کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احکام اور فوائد ہیں جو نظم قرآنی سے متعلق ہیں لیکن نظم حدیث سے متعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کی روایت بالمعنی ہے، بولیے، روایت باللفظ بہتر ضرور ہے لیکن روایت باللفظ کے ضروری ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے محدثین میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کو جائز نہیں ہے، جو حدیث پاک، حدیث فہمی جس کے اندر ہو، حدیث پاک جانتا ہو، سمجھتا ہو، وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت بالمعنی بھی جائز ہے کہ جناب الفاظ بدل بدل کے تلاوت کریں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظم قرآنی کی اتباع جو ہے نا یہ لازم ہے، یہ خاص، یہ اصالت کا خاص حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرماتے وما یکون نظمہ و معنیٰ بہذی المثابہ وجب تواترہ، جس کلام کے نظم اور معنی کا یہ مقام و مرتبہ ہو اس کا تواتر لازم ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ، اور رہی حدیث پاک، کہتے ہیں کہ اس کے نظم سے کوئی حکم تو متعلق نہیں ہے، نظم حدیث سے کوئی حکم متعلق پئی طور کی جناب حدیث کو اگر آپ نے بے وضو چھو دیا تو ناجائز کام کیا، یہ کہیں جزیہ ہے کیا؟ یا حالت جنابت میں حدیث زبان پہ نہیں لا سکتے، یا حائضہ جو ہے نا حدیث نہیں پڑھ سکتی،
نفسا حدیث نہیں پڑھ سکتی، جنبی حدیث نہیں پڑھ سکتا، ایسا ہے کیا کہیں؟ تو کوئی خاص حکم ایسا متعلق نہیں ہے نظم حدیث سے۔ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَعْنَاهَا، جو احکام متعلق ہیں سنت سے وہ اس کے معنی سے متعلق ہیں۔ فَإِن كَانَ الْمَعْنَى مِمَّا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ كَحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِفْتِرَاضِ أَرْكَانِ الدِّينِ وَحَدِيثِ الرُّؤْيَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَوَزْنِ الْأَعْمَالِ وَغَيْرِهَا مما يقصد الاعتقاد وجب تواتر معناه، یہ جواب ہے۔ فَإِن كَانَ الْمَعْنَى، اگر معنی جو ہے وہ کچھ ایسا ہو کہ اس کے نقل کے دواعی کثیر ہوں تو اس کے معنی کا تواتر بھی واجب ہوگا۔ یہاں بھی نہیں کہیں گے کہ نقل کا تواتر واجب ہے۔ اگر حدیث پاک کا مفہوم اور معنی کچھ ایسا ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہو، حدیث پاک میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا تعلق وہ کیسی بات ہے؟ وہ اصول سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو، دین کے اصول سے متعلق ہو، تو پھر اس میں بھی تو احاد معتبر نہیں ہے، اس میں بھی تو احاد معتبر نہیں ہے، اس میں بھی تو تواتر ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ حدیث پاک ہے وہ، تو تواتر باللفظ ضروری نہیں ہے لیکن تواتر بالمعنی ضروری ہے، کیونکہ جو اس میں بات بتائی جا رہی ہے وہ بات جو ہے نا اصول شرع، ہاں اصول شرع سے ہے، وہ اصول دین سے ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ حدیث پاک کا جو مفہوم و معنی ہے وہ اگر ایسا ہے کہ اس کے نقل کے دواعی زائد ہوں، کثیر ہوں، جیسے یہ ساری باتیں لے لیجئے، شفاعت والی حدیث بڑی تفصیل سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اپنے الفاظ سے آپ کہتے تھے مشہور ہیں یا احاد ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے تو متواتر ہے۔ اسی طرح سے مغفرت والی حدیث پاک ہے، عذاب قبر جو ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ارکان دین کا فرض ہونا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ کہ بنی الاسلام علی خمس، وہ ارکان دین۔ اسی طرح سے رویت باری تعالی والی حدیث پاک اور مسال الخفین والی حدیث پاک اور وزن اعمال، اعمال تولے جائیں گے، اس کے علاوہ اور بھی، یعنی وہ تمام احادیث جن کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ ارکان دین، اصول دین کو بتاتے، ثابت کرتے ہیں۔ مما یقصد، جو مقصود اور مطلوب ہیں اعتقاد کے لیے، ان کے معنی کا تواتر بھی واجب ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ولم یقبل الاحاد، اور وہاں پر احاد قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ولیزا، جی، تو یہ فرق ہو گیا قرآن اور حدیث کا، وہ بھی اصل ہے یہ بھی اصل ہے، لیکن وہ نظم اور معنی دونوں کے اعتبار سے اصل ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے نا محض معنی کے اعتبار سے اصل ہے۔ اسی لیے جہاں پر حدیث پاک میں کوئی ایسی بات بتائی جائے جس کا تعلق اصول دین سے ہو تو وہاں بھی تواتر ضروری ہے، جی، اور احاد معتبر نہیں، لہٰذا کوئی عقیدے کی بات اگر تواتر کے طور پہ نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، ہے نا؟ یعنی اس درجے میں ماننا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولیزا یقطع بکذب نقل الروافد من النص الجلی علی امامت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ و وجوہ اولادہ الکرام، یہی وجہ ہے کہ روافظ نے جس نص جلی کا دعویٰ کر دیا سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کو امامت بلا فصل حاصل ہے، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نص جلی قائم فرمائی ہے۔ صراحتاً سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا فصل امیر اور امام مقرر کیا ہے، نص قائم فرمایا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ روافظ جو بیان کرتے ہیں، اس کے کذب کا یقین رکھا جائے گا، یہ روایت بالکل جھوٹی ہے، ورنہ کیوں متواتر نہیں ہے؟ یہ اکا دکا وہ جو ہے یہ لوگ نصوص بیان کرتے ہیں، وہ لے جا کے ایک آدمی یا دو آدمی پہ ڈال دیتے ہیں، وہ سب جو ہے نا کذاب لوگ ہوتے ہیں، ان کی روایت اتنی بڑی بات ہے، امامت کی بات ہے، امارت کی بات ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ عقائد سے متعلق ایک بات ہے، اور اس کے ناقلین کثیر نہیں ہے۔
تو یہ ان کی گڑی ہوئی بات ہے. اسی لیے یہ لوگ جس نص کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نص کو نقل کرتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر، اور یہاں پر امامت سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر، ورنہ بلا شبہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امام ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں خلفائے ثلاثہ کے پاس سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہے. ان کی امامت میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات ہے کہ امامت بلا فصل، کہ پہلے خلیفہ ہونا یا پہلے سب سے افضل ہونا، یہاں تک کہ شیخین سے بھی افضل ہونا، اس پر یہ لوگ جو جس نص جلی کا دعویٰ کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں، جس میں یہ بالکل کیا ہے، جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا علی بن ابی طالب کے چہرے انور کو اور ان کی اولاد کرام کے چہروں کو روشن اور تاباں کرے، اور ان کو عزت اور مقام عطا فرمائے. فرماتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنِ الْمَعْنَى مِمَّا تَوَفَّرَ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِ، یہ تو تب ہے جب کہ معنی، حدیث پاک کا معنی کچھ ایسا ہو جس کے نقل کے دواعی کثیر ہوں. فَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مِمَّا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ. ٹھیک ہے، لیکن اگر حدیث پاک کا معنی کچھ ایسا نہ ہو جس کے نقل کے دواعی کثیر ہوں، جس کے نقل کے دواعی کثیر ہوں، یعنی وہ عقیدے کی بات نہ ہو، اس کے نقل کے دواعی کثیر نہ ہو. او کانا، یا نقل کے دواعی کثیر تو ہوں لیکن استغنیا بے وقوع الاجماع، لیکن اجماع ہو جانے سے اس نقل سے بے نیازی ہو گئی. کیونکہ صحابہ کرام کا کسی معاملے میں اجماع ہو گیا، جب مجتہدین کا اجماع ہو گیا، تو اب اس روایت کے نقل کرنے میں لوگوں نے سستی کر دی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اجماع ہو چکا ہے. اب اس روایت کے نقل کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے. تو جہاں پر وقوع اجماع کی بنیاد پر نقل سے بے نیازی ہو گئی ہو، تو ایسی روایتوں کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے. فلیس مما نحن فیہ، ہماری بحث میں وہ نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے بارے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. فقط بان لک سر الامر باتم وجہ فافہمہ ولا تخبط، تو تمہارے لیے اس معاملے یا اس بحث کا راز جو ہے نا بالکل واضح ہو چکا ہے، اور لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ادھر ادھر نہ بھگو. چلیے، 2 اعتراض اور دونوں کا جواب مکمل ہوا. چلیے، تیسرا اعتراض، قرآن کریم کے منقول متواترن ہونے پر یہ تواتر اس کے لیے لازم ہے. کہتے ہیں کہ وَيَرِدُ ثَالِثًا كَمَا قِيلَ. اب کما قیل کہہ کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ میرا اعتراض ہے، نہ کسی معاصر کا اعتراض ہے، کسی غیر معتبر بندے کا اعتراض ہے، اسی لیے قیل کہہ دیا. تیسرا اعتراض کیا ہے؟ علت التوفر من التحدی والاصالہ لا تجری فی الجمیع کالبسملۃ علی رأی. یہ انہوں نے پیش کیا تھا کہ قرآن کریم وہ ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اس کے نقل کے دواعی کثیر ہیں. اس کی نقل کے تو کون کون سے دواعی ہیں؟ ایک بتایا تھا آپ نے کہ اس میں چیلنج ہے، دوسرا بتایا تھا کہ احکام شرعیہ کی اصل ہے اور بنیاد ہے. تو یہ جو آپ اسباب بیان کر رہے ہیں، یہ کیا سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک ہر آیت میں یہ سب اسباب پائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہے تو قرآن پورا کے پورا متواتر نا، قرآن تو پورا کے پورا متواتر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ جو آپ نے دواعی کثیر بتائے نقل کے، یہ دواعی ہر جگہ پائے جا رہے ہیں، ہر آیت میں پائے جا رہے ہیں؟ تو علت توفر کی جو علت ہے یعنی تحدی اور رسالت، یہ تمام میں تو جاری نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر بسملہ کو لے لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک رائے میں یہ قرآن نہیں ہے، اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا تو حصہ ہے، سورت کا حصہ نہیں ہے. سورہ نمل میں بیچ میں ایک مرتبہ ہے نا وہ بسم اللہ شریف آئی ہے، تو وہ ہے قرآن پاک کا حصہ، لیکن ہر جگہ
بسم اللہ شریف جو ہے نا وہ سورہ کا حصہ نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ قرآن پاک کا حصہ بھی ہے کہ نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے. تو ایک رائے، اور وہ کون سی رائے ہے؟ جو لوگ اسے قرآن کا حصہ مانتے ہیں، ہے نا، تو وہ لوگ جو اسے بسملہ شریف کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مانتے ہیں، قرآن کریم کا حصہ مانتے ہیں، وہ تو قرآن کہہ رہے ہیں. حالانکہ اس کا احکام شرعیہ کی اصل ہونا اور اس میں اس سے تحدی ہونا، یہ نہیں چل رہا ہے، نہیں چلے گا. تو وہ کون سے احکام شرعیہ کی اصل ہے؟ اور کہاں پہ تحدی؟ اس کے تحدی تو یہ ہوئی نا کہ قرآن کریم کی کسی ایک چھوٹی سورہ کی مثل لے کے آؤ، اور بسملہ شریف تو سورت نہیں ہے، تو اس سے تحدی نہیں ہے. جی، یہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب کہتے ہیں وہ مدفوع. یہ اعتراض دفع ہو جائے گا اس طرح سے کہ بِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِالتَّوَاتُرِ فِي تَفَاصِيلِ مَا يَكُونُ مَنْشَأً لِلْأَحْكَامِ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ. اس اعتراض کو دفع کیا جائے گا یوں کہ عادت تواتر کے ساتھ نقل کرنے کا فیصلہ دیتی ہے. ہیں، کس چیز کے؟ تواتر کے ساتھ نقل کرنے کا، ان تمام تفصیلات کا جو کہ احکام کا منشا ہوں، جس سے احکام نکلتے ہوں، اگرچہ ان کے تمام اجزاء سے احکام نکلتے ہوں یا بعض اجزاء سے احکام نکلتے ہوں. ولو باعتبار بعض الاجزاء. یعنی دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو یہ سمجھا ہے کہ تحدی اور اصالت ہے نا، تو احکام شرعیہ کی اصل ہونا، تو جو احکام شرعیہ کی اصل ہو نظم سے، اور یا پھر یہ کہ نظم کے بجائے معنی سے. تو محض معنی سے بھی اگر کوئی احکام شرعیہ، کوئی حکم شرعی اس سے نکلتا ہو، تو یہ بھی تو نقل کے تبعی سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو بسملہ شریف میں یہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا کہ اس سے کوئی حکم متعلق نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. جس کے کل سے احکام شرعیہ نکلے یا اس کے بعد سے احکام شرعیہ نکلیں، سب کی تفصیلات کے نقل کا عادت فیصلہ کرتی ہے کہ سب کے سب منقول ہونا چاہیے، جہاں سے بھی حکم نکلتا ہو. اور بلا شبہ بسملہ شریف سے بھی احکام شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بیان کیا گیا، اس کو رحمان الرحیم کہا گیا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ حکم شرع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نظم سے احکام متعلق نہ صحیح، لیکن معنی سے احکام تو متعلق ہے نا. تو کلن وہ احکام شرعیہ کا منشا ہو یا جزءاً اور بعضاً وہ احکام شرعیہ کا منشا ہو، عادت فیصلہ کرتی ہے کہ جو بھی منشأ احکام ہوگا اس کو نقل کیا جائے گا. جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہتے ہیں فی تفاصیل ما یکون منشأ الاحکام الکثیرہ المتعلقہ بالنظم والمعنی جمیعاً. احکام کثیرہ جو کہ نظم و معنی دونوں سے متعلق ہوں، یا پھر یہ کہ ولو کان منشأ لہا، یا پھر احکام شرعیہ کا منشا ہو بعض اجزاء کے اعتبار سے، دونوں کے اعتبار سے نہیں. اقول، مصنف کہتے ہیں اعلیٰ ان من الاحکام، علاوہ ازیں کہ بہت سارے وہ احکام ہیں جو تمام نظم قرآنی سے متعلق ہیں. اس میں ایک آیت بھی اس سے خارج نہیں ہے. پورے پورے نظم قرآنی سے جن احکام شرعیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں سے ایک آیت بھی آپ فارغ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، یہی نے اعتراض کیا تھا کہ علت تحدی اور نہیں، وہ تحدی اور اصالت اور احکام شرعیہ کا منشا ہونا یہ تمام آیتوں میں تو نہیں چلے گا؟ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بہت کتنے احکام ایسے ہیں جو پورے قرآن کے ہر آیت پہ ہیں، ہر آیت پہ، کون سی دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر کجواز الصلاۃ، نماز کا جائز ہونا، جی جناب، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک کہیں سے بھی پڑھ لیں گے آپ، کوئی آیت اس سے خارج ہے؟ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک نے فرمایا، تو کہیں سے بھی پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی، تو کس آیت کو اس سے خارج کریں گے؟ یہاں پر شارح نے یہ کہہ دیا کہ یہ جمیع قرآن کو شامل کیا تو تسمیہ کو بھی شامل ہے کہ نہیں ہے، اس میں بحث ہے کہ کوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ نمل میں بھی نماز آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے وہ، تو یہ بحث ہے، یہ بحث چھیڑ نہیں رہے یہاں پہ، چلیے اشارہ کر دیا۔ تو جیسے نماز کا جواز ہے، اسی طرح سے حالت جنابت میں تلاوت کی ممانعت ہے، اور حالت حدث میں قرآن کریم کے مس کی ممانعت ہے، اس میں کوئی آیت خارج ہے؟ ہیں؟ جنبی جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، پورا قرآن کے بارے میں یہی ہے، اور محدث جو ہے نا وہ چھو نہیں سکتا پورے قرآن پاک کے بارے میں۔ اسی طرح سے اور بھی احکام لے لیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے بہت ثواب ملتا ہے، تو یا کوئی آیت اس سے خارج ہے؟ جیسے نیل ثواب عظیم بالتلاوت والحفظ، اور یہی معاملہ حفظ کا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے احکام، یہ پورے قرآن کو شامل ہے۔ مع ان التسمیۃ یمکن ان یؤخذ عنها الحکم، اور آپ تسمیہ کو خارج کر رہے ہیں، حالانکہ تسمیہ جو ہے نا ان احکام کے ساتھ ساتھ خاص اس کے معنی اور مفہوم سے بھی حکم اخذ کیا جا سکتا ہے، نظم سے بھی حکم اخذ کیا جائے گا، اور معنی سے تسمیہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کون سا؟ اعتبار معنی، معنی کے اعتبار سے حکم مستنبط ہو سکتا ہے، بنا ان، اس بنیاد پر کہ ان اسماءہ تعالی توقیفیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کیسے ہیں؟ جی، سارے اسماء اللہ تعالیٰ کے توقیفی ہیں، یہ ایک، اور جمہور کا موقف یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ قیاسی نہیں ہے کہ جناب آج کی ڈیٹ میں آپ کوئی نام جو ہے نا پیدا کر لو، سب کے سب اسماء کیسے ہیں؟ شریعت بتائے گی کہ اللہ کا نام یہ ہے، تو اسی کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے نام یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام التی من، ہاں، قبیل الصفات، جو صفاتی نام ہے، توقیفیہ، فمن البسملتی نوقف علی الاسامی کالرحمن والرحیم۔ تو بسملہ شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی، ٹھیک ہے، جیسے رحمان اور رحیم، کیونکہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ، تو یہ اس میں ذات ہے نا، تو اس میں ذات تو بس ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء صفاتی ہیں وہ کثیر ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یہ کم علم ہے، یہ کم یہ حکم نہیں ہے، فیجوز الاطلاق، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمان کا بھی اطلاق جائز ہے اور رحیم کا بھی اطلاق جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو چکی، لیکن آخر میں یہ شارح فرماتے ہیں وفی کون الاسماء توقیفیتاً خلاف مذکور فی علم الکلام ان اشتہی تفرج الیہ، اسماء الہیہ کے توقیفیہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، جس کا ذکر علم کلام کی بحثوں میں ہوتا ہے، آپ چاہو تو جا کے دیکھ لو۔ تو بات یہی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہے وہ کیسے ہیں؟ توقیفی ہیں، اور جو اختلاف یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے علماء جو ہے نا اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جو ہم مانتے ہیں، ان صفات پر مشتمل کوئی نام کسی دوسری زبان میں لوگ استعمال کرتے ہوں تو ان کو قبول کر لیا جائے گا، جیسے خدا کہنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یزداں کہنا، خدا کہنا، اس کو قبول کیا علماء نے، کیونکہ اس کا مفہوم اور معنی اور استعمال جن لوگوں نے کیا، کسی دوسری زبان کے لوگوں نے یا دوسری قوم نے، وہ اسی مفہوم و معنی میں استعمال کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اس کے مضاد اور مناقض نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسما جو ہے نا وہ توقیفی ہیں، لہٰذا خود سے تیار نہیں کر سکتے۔ اور کوئی کہے کہ ایشور کہنا چاہیے، یا پھر یہ کہ بھگوان کہنا چاہیے، ہیں، یا پھر کیسے کیسے الفاظ، تو وہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، جن معانی میں استعمال کرتے ہیں اور جو اس کے لیے صفات لازمہ مانتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے مخالف ہو، پھر وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ بھگوان کا جو تصور ہے ان لوگوں کے یہاں بڑا خراب تصور ہے، اس لیے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے، چلیے چوتھا اعتراض اب شروع ہو رہا ہے، لیکن یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں، وقت ہو گیا۔